کملی والے نے جتنی بیٹیوں کے نکاح پڑھائے، کملی والے نے جتنے اپنی زندگی میں نکاح پڑھائے، ہر نکاح کی تقریب کے خطبے میں کملی والے نے اس آیت کو پڑھ کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہو لوگو آج کے بعد تم ایک نہیں دو، خبردار اس آنے والی کا حق پورا کرنا، اس کے ماں باپ کا حق پورا کرنا، آنے والی تو اس کے حق کو پورا کرنا، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا تمہارے سے ایک دوسرے سے سوال کیا جائے گا، ایک دوسرے کو پیر کی جتی تب کہنا، ایک دوسرے سے تب کہنا کہ تیرے گھر میں آ کے میں پاگل ہو گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، زندگی کی بہاریں کم ہے، موت کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ ہم تو سمجھے تھے نماز کا طریقہ دے کے گئے، ہم تو سمجھے تھے زکوٰۃ کا طریقہ دے کے گئے، ہم تو سمجھے تھے زندگی گزارنے کا طریقہ دے کے گئے، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بیٹی کا ساتھ نبھانے کا طریقہ دے کے گئے، بیٹی کی شادی کرنے کا طریقہ دے کے گئے، بیوی کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ دے کے گئے، اللہ اکبر، ماں کے ساتھ برتاؤ کا، ساس کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ دے کے گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے یہاں داماد بیٹھے ہیں، کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اپنے ساس سسر کا حیا کرتے ہو؟ اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان سے سوال کروں گا، اللہ اکبر، اپنے بھائی کو تو روزانہ فون کر کے کہتی ہے پتہ نہیں میں نے تو میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں تیری محبت جاگی، ماں کی ممتا جاگی، میں نے تجھے فون کیا میرا بھائی کیا کر رہا ہے، اور کہہ رہی ہے مولوی صاحب عبدالحنان جب تک میں اپنے بھائی سے بات نہ کروں میری رات نہیں گزرتی، تجھے اپنا بھائی اچھا لگتا ہے، اور اللہ اکبر، اپنے شوہر کا بھائی، اگر شوہر اپنے بھائی سے بات کر لے، تیرا قسم اپنے بھائی سے بات کر لے، تیرے ماتھے پر بل کیوں آ جاتا ہے؟ اپنی بہنوں کے لیے شوہر کی جیبیں خالی کر دی، اگر شوہر نے اپنی بہن کے لیے کچھ دے دیا تیرے گھر کے اندر جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاتھ ملایا گاڑی کے اندر ایک نوجوان نے، اللہ اکبر، میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے اس کے چہرے کی افسردگی دیکھی، ماتھے پہ پشیمانی دیکھی، میں نے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھا، میں نے کہا نوجوان نا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے بتاؤ میں مر جاؤں خودکشی کرنا جائز ہے؟ اللہ کی قسم میں جھوٹی بات مجھے نہیں آتی کرنی، تو میرے پاس بیٹھو نا اور پوچھو مولوی صاحب معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں تمہیں اپنے موبائل میں میسج دکھاؤں اور وائس میسج سناؤں بچیوں کے، کتنے اپنے ماں باپ سے تنگ بیٹھے ہیں اور کتنے ماں باپ بچوں سے تنگ بیٹھے۔ کبھی موقع ملے میرے سے، میں جھوٹ نہیں بولتا، نوجوان خوبصورت، کہنا مولوی صاحب خودکشی کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا میری شادی اچھے گھر میں ہوئی، ماں باپ نے اپنی مرضی میری مرضی سے شادی کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ اکبر، نیچے والا پورشن ماں باپ کا، اوپر والا پورشن میرا ہے، رات کو جب میں گھر آتا ہوں مولوی صاحب میرے ماں باپ کہتے ہیں بسم اللہ پتر آ گیا، کیا میں نے سلام نہ کروں؟ کیا میں ان کا حال احوال نہ کروں؟ مولوی صاحب اگر 10 منٹ میں ماں باپ کے پاس بیٹھ کے چلا جاؤں، میری بیوی رات کو اوپر دروازہ نہیں کھولتی، مولوی صاحب اللہ کی قسم ساری رات لڑتے گزر جاتی ہے، کہتی ہے خبردار تجھے سونے نہیں دوں گی، فیصلہ کر، ماں باپ کو رکھ یا مجھے رکھ، مولوی صاحب بتا میں خودکشی کر کے مر جاؤں؟ میری بیٹی اللہ اکبر، تو لال جوڑے میں آئی تھی، تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، تیرے باپ نے تجھے رو کے رخصت کیا، تیری ماں نے تجھے رخصت کیا، تیری بھابھیوں نے آنسو بہائے، تیرے بھائیوں نے آنسو بہائے، اللہ اکبر، تیرے رونے کو دیکھ کر گاڑی کا ڈرائیور بھی رو پڑا، تیرے رونے کو دیکھ کر تیرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تجھے تو اللہ اکبر لال جوڑے میں اس لیے لے کے آئے تھے کہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی، ہمیں کیا پتا تھا تو گھر کے اندر آنے کے بعد ایسا زبان کا کڑکوا بول لے گی کہ گھر کا پانی بھی کھڑا ہو جائے گا۔ جب سے تو آئی بہنیں اپنے بھائی کے پاس نہیں بیٹھتی، جب سے تو آئی ماں بیٹے سے ڈر کے بات کر رہی ہے، باپ نے تو بات ہی کرنا چھوڑ دی، سارے دن میں ایک مرتبہ تیرا گھر والا تیرا قسم رات کو کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اسے مرضی کا نہ ملے، پھر بتا وہ کہاں جائے، وہ مریض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کے اندر آتے طوفان بدتمیزی کرے گی اور کہے گی بچوں کو پال کے دکھاؤ تو میں مانوں، بچوں کو پال کے دکھاؤ میں مانوں، میری بچی ٹھیک ہے، بچوں کو پال کے کوئی نہیں سکتا، لیکن اپنے مرد کی طرح 12 گھنٹے بکر کے چوک میں ریڑھ لگا کے تو دکھا میں تجھے مان جاؤں، میرا خیال نہیں کرتا، جوانی بڑھاپے میں ڈل گئی، سر پہ اس کے ساتھ پڑ گئی، سارے دن میں اس نے ایک مرتبہ منہ نہیں دھویا، اللہ اکبر، تمہارے لیے ہوٹلوں کی روٹی کھاتا رہا، تمہارے لیے ہوٹلوں سے چائے پیتا رہا، اس نے 1 منٹ بھی کھا کے نہیں دیکھا، جب رات کو 12
بجے گھر آیا، اسے موت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اسے 15 گھنٹے گزارنے کے بعد یہی تانا ملا، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ میں تجھے نبوت کے گھر کی داستان سناؤں۔ کون ہے؟ اللہ اکبر، 25 سال کا دولہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 40 سال کی دلہن ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، عمر رسیدہ عورت سے جوان ہستی نے نبھا کر کے دکھایا، اعلان نبوت ہو چکا۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے خدیجہ کا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ 65 سال کی عمر میں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اے خدیجہ تیری کون کون سی بات میں آنے والی نسل کو سناؤں گا، کون کون سی بات میں امت کو بتلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لوگو، جب سے خدیجہ میرے گھر میں آئی مجھے کبھی ایک مرتبہ بھی گھر آتے ہوئے دروازہ بجانا نہیں پڑا۔ میری خدیجہ کو پتا تھا اس وقت میں گھر آؤں گا۔ میری خدیجہ پہلے سے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی، جب میں بالکل دہلیز کے پاس آتا میری خدیجہ الکبریٰ دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی اور میرے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی کہ تیرے آنے سے باہر آ گئی۔ میں کہتا خدیجہ تجھے کیسے پتا لگا میں آ گیا؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میں آپ کی، آپ میرے کملی والے، مجھے پتا ہے جب تو مدینے مکے کی گلی مڑتا ہے تیرے جسم کی خوشبو پہلے میرے دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے۔ شوہر تیرا ہے تیری بیٹی کا نہیں، شوہر تیرا ہے تیرے بیٹے کا نہیں، شوہر تیرا ہے تیری نوکرانی کا نہیں۔ یہ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ خود تو موبائل چلا رہی ہے، نوکرانی کو کہہ رہی ہے کپڑے استری کر دے، نوکرانی کو کہہ رہی ہے روٹی دے دے، نوکرانی کو کہہ رہی ہے چائے بنا کے دے دے۔ اللہ اکبر، تو چودرانی ہے یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی ملکہ، مکے کی چودرانی، اتنا مال کہ سیدہ کو خود بھی نہیں پتا میرے پاس مال کتنا ہے۔ 20 خادمہ ہر وقت گھر میں ہوا کرتی، 20 کنیزیں ہر وقت گھر میں نوکرانیاں ہوا کرتی، لیکن جب سرور کائنات کی خدمت کی باری آتی ساری کنیزوں سے کہتی ایک طرف بیٹھ جاؤ، میں اپنے شوہر کی خود خدمت کر کے دکھاؤں گی۔ اللہ اکبر، ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کر کر سالن برتن میں، چگیر میں روٹی برتن میں لے کے آئی۔ رحمت والے نبی کو دیکھا، خدیجہ کو آتا دیکھا، مسکرا رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی اللہ اس چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے، آج بتاؤ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے، تجھے میری خدمت میں مزہ آتا ہے، کہ کملی والے آپ کی خدمت نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی؟ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ عرض کرنے لگی کملی والے بتاؤ کس وجہ سے ہنسے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ میں نہیں ہنس رہا، مجھے جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے۔ کملی والے جبرائیل قرآن لے کے آئے؟ نہیں نہیں۔ جبرائیل وحی لے کے آئے؟ نہیں نہیں۔ کملی والے پھر جبرائیل کا اچانک آنا کیسا ہوا؟ فرمایا خدیجہ تو میرے لیے روٹی روزانہ تیار کرتی ہے، میرے لیے پانی سالن چائے دودھ پانی تیار کرتی ہے، اے خدیجہ تیری خدمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جبرائیل ابھی ابھی خدا کا سلام تیرے لیے لے کے آ گیا۔ آج میرا دل کر رہا ہے میں مردوں کے حقوق بیان کروں، بیٹیوں کے حقوق تو کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق پورے کرتا ہوں، آج مردوں کے میں حقوق بیان کروں۔ یا رسول اللہ، میری ماں کا میری بیوی پر کیا حق ہے؟ جو پردے میں بیٹھی ہو تمہاری ساس کا تمہارے پہ کیا حق ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں موجود ہے، اچانک حجرے کا پردہ ہٹا، سیدہ حضور کا چہرہ دیکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا آپ نے ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا اور حضور سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری امی ہے۔ اما خدیجہ حیرت میں زدہ ہو گئی اور اما خدیجہ ماضی کے جھروکوں میں پیچھے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا ہوا؟ چپکے سے کہنے لگی امی تو فوت نہیں ہو گئی۔ فرمایا ہاں۔ کہا پھر یہ کون سی امی؟ کہا اس امی نے مجھے گود میں کھلایا، اس امی نے مجھے سینے سے لگا کے دودھ پلایا۔ سیدہ خدیجہ سمجھ گئی، کہنے لگی مجھے پتہ لگ گیا یہ تیری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔